الغرض جس کے سامنے بھی جو کوئی برائی کرتا ہوا دکھے، اگر آپ کا کنٹرول ہے، آپ کا اس پر قابو ہے، تو آپ اسے ہاتھ سے روکیے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے زبان سے کہیے، اور اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور زبان سے کہنے میں شر اور فساد کا اندیشہ ہے، لڑائی کا اندیشہ ہے، تو آپ اسے چھوڑ دیجئے اور دل سے اس برائی کو برا سمجھیے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی گانا گا رہا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ مل کر تالی بجائیں، اگر کہیں ناچ قوالی کی محفل ہے تو آپ بھی ان کی محفلوں میں شرکت کریں۔ میرے دوستو، آج ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے پڑوس میں، خود ہمارے گھروں میں کتنی برائیاں ہوتی ہے۔ اعلان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، خدا کے کتنے احکامات توڑے جاتے ہیں، لیکن بتاؤ کیا آپ نے کبھی اس پر ایکشن لیا؟ ارے روکنا اور ٹوکنا تو دور کی بات ہے، کیا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی کوئی فرق آیا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے لڑکے بے نمازی، آپ کی بیوی بے نمازی، آپ کی بہن بے نمازی، آپ کے گھر والے بے نمازی، کیا آپ نے کبھی اس پر ایکشن لیا؟ نہیں۔ چاہے قرآن کا قانون ٹوٹ جائے، دوستوں سے دوستی برقرار رہے، چاہے اللہ کا قانون ٹوٹ جائے، بیوی سے محبت برقرار رہے، چاہے اللہ کے رسول کا فرمان ٹوٹ جائے، اپنی اولاد سے محبت برقرار رہے۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سامنے کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ہمارے زبان پر جنبش تک بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ہمارے زبان پر حرکت تک بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، ہمارے خون میں جوش پیدا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے سامنے کوئی اللہ کے رسول کی بدزبانی کر رہا ہے، اور ہمارے بدن میں کپکپاہٹ طاری نہیں ہو رہی ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ہم نے آج تک اللہ کے کاموں کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ میرے دوستو، ایک صاحب نے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں کچھ رقم یہ کہہ کر پیش کیا کہ حضرت یہ رقم، یہ پیسہ بالکل آپ اپنے کام میں لائیں۔ حضرت نے کہا اگر ہم نے اپنے کاموں کو اللہ کے کام نہیں سمجھا تو اپنے کب ہوئے؟ یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمانے لگے ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر نہیں کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ میرے دوستو، حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر، کہ وہ قوم سب سے بری ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دے، حق بات کا اعلان کرنا چھوڑ دے، دین کی دعوت دینا چھوڑ دے۔ دوستو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دینے پر احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے، مختلف گوشوں میں جا کر دین کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور ایک خدا کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دی۔ ان حضرات صحابہ نے دین کی دعوت دینے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ کیا، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔